عزیز و بڑی اچھی عبادت کر رہے ہیں، مگر یاد رکھا کریں شیاطین کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھا ہوں. شیطان سینما میں نہیں بیٹھا ہوا ہے. اس سینما میں جو جا رہے ہیں وہ پہلے ہی اس کے بندے ہیں. یہ آتا ہے گمراہ کرنے کا مسجد میں، امام بارگاہ میں. آپ دیکھیے دعا ہے کہ مسجد میں پہلے سیدھا قدم رکھیں اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ہم حیران ہو گئے بھائی یہ مسجد ہے، یہاں شیطان سے پناہ مانگ رہے. ہاں شیطان وہیں آتا ہے جہاں اللہ کے نیک بندے آتے. وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا ہوں. جیسے کوئی مومن آتا ہے میں ذرا سے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کا راستہ ٹیڑھا کر دیتا ہوں. جتنی تیزی سے جائے گا اتنا منزل سے دور ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد وال. لہذا شیطان کا خطرہ ہے، نفس کا خطرہ ہے. علم کے ذریعے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہالت سب سے بڑا دشمن انسان کا کون؟ اس کی اپنی جہالت. جہالت سے شیاطین انس بھی فائدہ لیتے ہیں. جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہے اور جو جنوں کی شکل میں، وہ بھی جہالت سے فائدہ لیتے ہیں. نفس امارہ بھی جہالت سے فائدہ لیتا ہے. دیکھیے کوئی عمل عبادت نہیں اگر قرآن کے خلاف ہے. وہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ وہ شیطان کی عبادت. جو عمل آپ کریں پہلے دیکھیں یہ قرآن کی آیت اس کی سپورٹ میں ہے. قرآن کی آیت ثابت کریں. قرآن اگر کہے تو عبادت ہے خدا کی، ورنہ آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی عمل ہو اس کے لیے 3 اصول ہیں. جو بھی عبادت کا عمل ہے آپ کے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے اور صحیح حدیث ہونی چاہیے اور عقلی دلیل ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ میرے ماں باپ نے یہ کیا تو تمہیں بھی یہ کروں. قرآن کے کافروں کی صفت بتائیے، آباہم فہم غافلون. عبادت وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو. اگر قرآن کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کی عبادت نہیں. اگر حدیث اور عقل کے مطابق نہیں تو اللہ کی عبادت نہیں، شیطان کی عبادت. جو بھی عمل کریں جاہلوں کی پیروی نہ کریں، ایک دوسرے کی اندھی تقلید نہ کریں. اب دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں جب جاہلوں کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بجائے عزاداری کرنے کے وہ عزاداری کو تباہ و برباد کر دیتے. بعض لوگ جو جاہل سے وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ جب ہم شام گئے تو جہاں سے بی بی زینب کو بے پردہ پھرایا تھا ہم نے وہاں اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑی عبادت کی، ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا. اب جو بے پردہ انہوں نے کیا، قرآن کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی. سنت زینب تو نہیں، یہ تو سنت یزید پر عمل کیا. بھائی زینب نے نعوذ باللہ کیا خود چادر اتاری تھی؟ نہیں. تو آپ جہالت میں دشمن حسین کی پیروی کر رہے ہیں. آپ نے تو یزید کی پیروی کی اور وہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا. لیکن جاہل کی پیروی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم پر تقلید واجب ہے. تقلید ہم پر اسی لیے واجب ہے کہ جاہل کی پیروی کرو گے تو دین تباہ ہو جائے گا. اب ایسے جاہل ہے اور لوگ کہتے تم نے بڑی عبادت کی. بھائی کہاں عبادت کی؟ قرآن کی آیتوں کو پامال کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا 40 سے زیادہ بستیوں سے گزرتی گئی، تیر مارتے تھے، پتھر مار رہے تھے، صرف چادر کا سوال کیا. چادر. امام زین العابدین حجاب پہ روئے، آپ نے جا کے مومن عورتوں کو بے حجاب کر دیا. کہتے کہ بی بی زینب یہاں سے بے حجاب پھری تھی. یزید نے بے حجاب کیا تھا، آپ نے یزید کی سنت پر عمل کیا تھا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنتے ہیں، کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی سنت کر رہے ہیں. پاؤں میں بیڑیاں پہنتے ہیں، کہتے امام یہ بیچارے نہیں جانتے بابا امام نے کیا خود پہنی تھی. سنت وہ عمل ہے جو امام خود کرے یا خود کہے یا خود امام کے سامنے ہو رہا ہو اور امام تعریف کرے. امام نے ہتھکڑیاں خود نہیں پہنی تھی بلکہ یزید نے پہنائی تھی. یہ تو آپ نے یزید کی سنت پہ عمل کر دیا. اب آپ نے دیکھا نہ جاننے کی وجہ سے. البتہ آپ ایسی چیز پہن سکتے ہیں جس پہ دعا لکھی ہو، نعت علی لکھی ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو، ہاتھ میں گلے میں ایسی چیز پہن سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ بھی قرآن کی شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون. اگر قرآن لکھا ہوا ہے کوئی چیز پہن رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وضو سے رہنا ہوگا. بہت ساری چیزیں جہالت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. کوئی چیز عبادت نہیں جب تک قرآن کی آیت اس کے لیے نہ ہو. ہم جو بھی شیعہ مذہب کا امتیاز یہ ہے ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں جتنی
عبادتیں ہماری ہیں. قرآن کی آیت ہمارے پاس دلیل میں ہے, حدیث صحیح دلیل میں ہے, اور عقلی دلیل موجود ہے. ورنہ وہ خدا کی عبادت نہیں, شیطان کی عبادت. کچھ عبادت اپنی مرضی کا نام نہیں, خدا کی مرضی کے سامنے جھکنے کا نام.